رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے ایسا حسین انداز امت کے سامنے رکھا کہ آج ہم حیران ہوتے ہیں اس انداز بیان پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طرح سے مثال کے ذریعے سے اپنی امت کو سمجھایا۔ اس حوالے سے آج کی دوسری نشست ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے دنیا میں بھیجا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے زمین پر بارش برسی، اور 3 طرح کی زمین تھی۔ فرمایا پہلی زمین ایسی تھی، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2282 کے تحت، پہلی زمین ایسی تھی کہ اس زمین نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور پھر اس سے سبزہ ہوگا۔ پہلی زمین ایسی تھی جس نے بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، اس نے بہت سارا چارہ وہاں سے اگایا اور زمین سرسبز ہو گئی۔ دوسری زمین ایسی تھی جس نے پانی اپنے اندر روک لیا، جذب تو نہ کیا، وہاں پانی زمین میں جذب تو نہیں ہوا لیکن ٹھہر گیا، وہ بھی لوگوں کے لیے فائدے کا سامان بنا کے جانوروں نے اسے پیا، انسانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تیسری زمین جو تھی وہ ایسے ڈھلان والی تھی کہ نہ تو پانی اس نے جذب بھی کیا نہ پانی روکا ہی۔ فرمایا جو علم اور ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو دونوں زمینیں ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو میرے اس علم اور ہدایت کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ ان سے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو میری بات اور ہدایت کی طرف توجہ نہیں کرتے، نہ اس کو قبول کرتے، ان کی مثال تیسری زمین کی طرح۔ تو پہلی دونوں زمینیں کیا کرتی ہیں؟ پہلے دونوں طرح کے انسان کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو خود بھی سنتے ہیں، سن کر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ 2 طرح کی جو زمینیں ہیں، یہ پہلی زمین ہے۔ اور تیسری جو ہے، نہ وہ خود سنتی ہے، نہ وہ انسان کی سماعت، نہ وہ انسان خود سنتا ہے، نہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ کون سی زمین بہتر ہے۔ کون سی زمین بہتر ہے؟ پہلی 2 زمینیں۔ تو ہمیں بھی پہلی 2 زمینوں کی طرح ہونا چاہیے، نہ کہ تیسری زمین کی طرح۔ پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان کی مثال ایسے گھر کی طرح ہے کہ کسی نے گھر بنایا، محل بنایا، لوگ اس محل میں داخل ہوتے ہیں تو اس محل کی خوبصورتی پر حیران ہوتے ہیں۔ اتنا حسین محل، اتنا خوبصورت محل، اس محل میں چلتے چلتے انہیں ایک دیوار نظر آتی ہے کہ وہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ وہ حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یہ سارا محل مکمل ہے، یہ اینٹ کیوں، اس کی جگہ خالی کیوں رکھی گئی؟ فرمایا سنو، وہ اینٹ میں ہوں، وہ جو محل ہے وہ قصر نبوت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوتوں کا محل ہے، اس کی جو آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں۔ میں آ گیا تو وہ اینٹ رکھی گئی، اور دیوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینٹ کا ذکر ہی کیوں کیا؟ محدثین فرماتے ہیں اس لیے کہ اینٹ میں کوئی لچک نہیں ہوتی، وہ ٹھوس ہوتی ہے کہ جتنی جگہ ہوگی اتنی ہی وہاں پر جائے گی، نہ کم نہ زیادہ۔ فرمایا میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جو اللہ نے مجھے بھیج کر وہ نبوت کا محل مکمل کر دیا۔ کتنے حسین انداز میں آپ علیہ السلام نے مثال دے کر اپنا مقام و مرتبہ امت کے سامنے رکھا۔ نہ صرف اپنا بلکہ
مسند احمد کی ایک حدیث ہے اور بھی بہت سارے ائمہ محدثین نے اسے نقل کیا، بڑی اہم روایت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک مثال کے ذریعے سے ان کا مقام و مرتبہ امت کو سمجھایا۔ فرمایا، حضرت علی خود اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے فرمایا ان فیک من عیسیٰ مثلا، اے علی تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو جناب سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہودیوں نے ان سے بغض رکھا، یہودیوں نے ان سے بغض رکھا، اتنا بغض رکھا کہ ان کی والدہ پر بھی گناہ کا بہتان لگا دیا، اور عیسائیوں نے اتنی محبت کی کہ مقام نبوت سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ دو بڑے اہم کنارے ہیں، ایک طرف بغض کی انتہا ہو گئی کہ آپ سے بھی بغض رکھا، یہاں تک کہ آپ کی ماں کے اوپر بھی بہتان باندھ دیا، یہاں محبت کی انتہا کر دی کہ مقام نبوت سے بڑھا کر توحید کے مقام پر، شرک کے مقام پر چلے گئے اور اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو مجھ سے بغض رکھیں گے، اور دوسرے وہ جو میری محبت میں اتنا غلو کریں گے کہ مجھے اس جگہ پر لا کر بٹھائیں گے جو مقام میرا نہیں ہے۔ یہ دونوں گروہ جو ہوں گے، فرمایا یہ دونوں گروہ، ایک حوالے سے فرمایا یہ دونوں ہلاک ہونے والے ہیں۔ آج یہ ہے وہ خدا داد علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اور آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ علی تمہارے بارے میں دو گروہ جہنم میں جائیں گے، دو گروہ تمہاری وجہ سے ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو تم سے بغض رکھے گا، ایک وہ جو تمہاری محبت میں تمہیں حد سے بڑھا دے گا، جیسا یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کہ ایک نے عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا اور ایک نے محبت کی انتہا کر دی۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا سنو الا انی لست بنبی، فرمایا سنو میں نبی نہیں ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں سنو میں نبی نہیں ہوں، ولا یوحی الی، نہ ہی میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولکنی اعمل بکتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جتنی مجھے توفیق دی گئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں، اور تمہیں بھی اس حوالے سے حکم دیتا ہوں، تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، تمہیں بھی یہی حکم دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ مثال دی۔ جامع ترمذی میں ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم لوگوں میں تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے اپنا خواب ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں، خواب میں دیکھا کہ جبریل اور میکائیل علیہم السلام یہ دونوں آئے، دونوں میرے سرہانے ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار ان کی کوئی مثال تو دو، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، ان کی مثال دو۔ تو ایک نے کہا آپ سنیں، آپ کے کان ہمیشہ سنتے رہیں، آپ سمجھیں، آپ کا دل حکمت سے بھرا رہے، آپ کی اور آپ کی امت کی مثال پتہ کیا ہے؟ اب یہ جبریل اور میکائیل آپ کے سرہانے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، اور حضور بعد میں اپنا خواب سنا رہے ہیں کہ وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، ان کی مثال ایسے ایک بادشاہ کی ہے جس نے ایک شہر بنایا،
اور شہر میں ایک گھر بنایا، وہاں پر ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور ایک منادی کے ذریعے سے سارے شہر کے لوگوں کو دعوت دے دی کہ آؤ، دسترخوان سجا ہے اور جو کچھ یہاں موجود ہے اس سے لطف اندوز ہو۔ تو کچھ لوگوں نے تو دعوت کو قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے دعوت کو قبول نہ کیا۔ فرمایا ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اس نے جنت بنائی، اس نے جنت بنائی اور جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کا دسترخوان بچھایا، اور پھر وہ جو بلانے والے تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے جنت کی طرف بلایا۔ تو جنہوں نے ان کی بات مان لی وہ تو جنت میں داخل ہو گئے، اور جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا وہ محروم رہے۔ یہ حضور الاسلام نے اپنی مثال دی۔ آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، اور روایت کچھ یوں ہے، کثیر بن قیس اس کے راوی ہیں۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا۔ اس کو صحیح لفظ اس کا دمشق ہے، ادائیگی اس کی، غلط عام میں اس کو دمشق کہا جاتا ہے۔ میں دمشق کی شام کی ایک مسجد میں بیٹھا تھا حضرت ابو درداء کے پاس دمشق میں۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، میں مدینہ منورہ سے چلا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ ایک حدیث سناتے ہیں۔ مدینہ سے میں نے سفر کیا اور دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا۔ اتنا سارا سفر میں نے صرف ایک حدیث کے سننے کے لیے کیا۔ آج کے دور میں بھی آپ نوجوان جو بچے ہیں نا، گوگل کے اوپر سرچ کریں تو 1000 کلومیٹر کا فضائی راستہ ہے۔ اس دور میں کتنے دنوں کا راستہ ہوگا جو مدینہ منورہ سے طے کر کے ایک حدیث سننے کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے دمشق کا سفر کیا، اور کہا میں کسی اور غرض سے نہیں آیا، بس میں نے سنا ہے آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث مجھے سنا دیں۔ حضرت ابو درداء کے پاس وہ کون سی حدیث تھی؟ اب جب یہ بیان ہو رہی ہے تو وہ بندہ مدینہ منورہ سے چلا ہے، دمشق آیا ہے صرف اس ایک حدیث کو سننے کے لیے جو ابھی ہم سننے والے ہیں۔ ابو درداء کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی طلب کے لیے کسی راستے کو طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہ عطا کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتے اس جو طلب میں جا رہا ہوتا ہے، علم کی طلب میں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں۔ اور اگلا جملہ فرمایا یاد رکھو، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو اور تمام ستاروں سے اعلیٰ ہوتا۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء نے درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم لے لیا اس نے بڑا حصہ لے لیا۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو حدیث ہم نے سنی اور ہمیں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کیا تھا ان صاحب نے صرف یہ ایک حدیث سننے کے لیے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ اچھا، بہرحال اللہ تعالی ہمیں یہ فضیلت اور یہ شرف عطا فرمائے۔
رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی مثال، اپنا مقام سمجھایا۔ صحیح بخاری کی چند ایک احادیث ہیں، بڑی اہم ہیں۔ اب نمبر ان کا بتاتا چلوں، صرف صحیح بخاری میں 1961، 1962، 1963، 1964، 1965، 1966 اور 1967، کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 7 روایات صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری کی کتنی حدیثیں ہیں؟ 7 حدیثیں۔ اب یہ 7 حدیثوں میں ایک جملہ ہے، 7 حدیثوں کا جو جملہ ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنا شروع کیے۔ ایک روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، پھر دوسرا شروع ہو گیا، افطاری کا وقت آیا، پھر تیسرا روزہ شروع ہو گیا، پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا، یعنی درمیان میں وقفہ نہیں ہے۔ ایک روزے کے ساتھ متصل دوسرا روزہ، دوسرے کے ساتھ متصل تیسرا روزہ، اس کے ساتھ متصل چوتھا روزہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو رسول اللہ علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ کام شروع کیا۔ انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کیا کہ ایک روزہ رکھا، افطار کے ساتھ ہی دوسرا روزہ، اس کے ساتھ ہی تیسرا روزہ۔ اب دنوں میں کمزور ہو گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے چہرہ دیکھ کے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں اتنے کمزور نظر آ رہے ہو؟ عرض کی جی ہم بھی آپ ہی کی طرح روزے کے متصل روزہ رکھنا شروع ہو گئے، صوم وصال اسے کہتے ہیں۔ ہم بھی آپ کی طرح صوم وصال رکھنا شروع ہو گئے۔ تو 7 حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جملہ فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ یہ آج نظر نہیں آتی ہمیں۔ فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، تم اپنے گھروں میں ہوتے ہو اور میں رات رب کے حضور گزارتا ہوں۔ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی۔ تم میں میری مثل کون ہے؟ تو یہ صحیح بخاری میں ہی 7 روایتیں ہیں، جن 7 روایتوں میں رسول اللہ علیہ السلام نے لست کہیاتکم، میں تم جیسا نہیں، تم میں میری مثل کون ہے؟ تم میں کون ہے جو میرے جیسا ہو سکتا؟ اتنا بڑا جملہ اس حدیث کے اندر بہت کچھ ہے، اگر انسان سمجھنا چاہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ میں تم جیسا نہیں۔ جامع ترمذی کی ایک اور روایت، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو ویران گھر کی طرح۔ وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ دل ویران گھر کی طرح۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا دل ویران نہ رہے۔ تو محدثین کہتے ہیں جس کے دل میں جتنا قرآن ہوگا اس کا دل اتنا ہی روشن ہوگا۔ جس کے دل میں ایک سورت ہے وہ اتنا روشن ہے۔ جس طرح گھر ویران ہے اسی طرح پھر آباد بھی ہے نا۔ تو جس میں سارا قرآن ہے، جس دل میں سارا قرآن، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی اپنے بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا تھا کسی دوسری بستی میں، دوسری آبادی میں۔ راستے میں اللہ نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ وہ فرشتہ اس مسلمان سے پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتا ہے میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے سوال کیا کوئی بدلہ تو نہیں ہے تمہارا اس پہ، کوئی احسان تو نہیں ہے کہ جس احسان کا بدلہ چکانے جا رہے ہو، کوئی کام ہو تب جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کسی کام کے لیے بھی نہیں جا رہا، کسی احسان کا بدلہ چکانے بھی نہیں جا رہا، محض صرف اللہ کی رضا
اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کا پتہ کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتے نے کہا سنو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ بشارت دوں، جیسی محبت تم اپنے اس بھائی سے کرتے ہو ایسی ہی اللہ بھی تم سے کرتا۔ یعنی اب ہمارے اوپر ہے نا، ہم اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس میں کھوٹ تو نہیں ہے، اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے۔ تو جیسی محبت ہماری اپنے مسلمان بھائی سے ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی ہی محبت ہے ہم سے۔ آخری حدیث اس حوالے سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو قیامت کے دن تکبر کرنے والے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، کہیں برادری کا، کہیں مال کا، کہیں عہدے کا تکبر ہے، چھوٹی چھوٹی چیونٹوں کی صورت میں، شکل پوری انسانوں والی ہوگی، جسم پورا انسانوں جیسا ہوگا، لیکن جثہ قد و قامت وہ چیونٹی جتنا ہوگا، ہوں گے انسان ہی، اسی طرح انسان ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنا چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، اور پھر ہر طرف سے ذلت رسوائی ان کو گھیر لے گی، ان کو جہنم کی قید خانے میں ہانک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں تکبر سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی انکساری عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا